بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک خوبصورت واقعہ پیش نظر کرتا ہوں۔ کسی علاقے میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد قحط سالی پڑ گئی اور جانوروں کے لیے اس علاقے میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ ہریالی ختم ہو گئی تھی، قحط سالی ہر طرف پڑ گئی، مزید کچھ کھانے کو رہا ہی نہیں تھا۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبہ میں ایک خوبصورت بات بتائی کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، وہ کام پورا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا۔ اور اس خطبے میں ایک چرواہا بھی تھا۔ مولوی کی یہ بات اس چرواہے نے اپنے دل میں اتار لی۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا اور اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا، اے دریا راستہ دے، میں نے بکریاں چرانے کے لیے ان کو دوسرے کنارے لے جانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریاں کو ہانکا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا، اور وہ علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے، کیونکہ یہاں تک آنے کی کسی کو رسائی نہیں تھی۔ اب تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی، جناب ہم تو دریا پار کرتے ہیں، اپنی بکریاں چرانے لے جاتے ہیں۔ بات سب نے سنی، لیکن کسی نے یقین نہ کیا، کیونکہ یہ ناقابل بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعہ کے دن یہ نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی کام کرو تو وہ ہو جاتا ہے۔ بس میں نے بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا۔ مولوی صاحب حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کہتے رہتے ہیں، فقط ہمارا مقصد لوگوں کا ایمان تازہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن چرواہے نے کہا، حضور میں نے بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریاں سمیت پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے سب ماجرا دیکھنے کے لیے صبح کو ٹھان لی۔ لوگ بھی صبح دریا کے کنارے جمع ہو گئے اور چرواہا بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو مرتبہ سوچا کہ انکار کر دوں، لیکن جو مولوی صاحب اپنے قدموں پر اٹھا کر لائے تھے، اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے ایک رسا منگوایا اور پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا اور پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا سا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی پڑا تھا کہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے
چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کے بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کو پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ بہت اچھا اور سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب، میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھے رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب، یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسا کھا گیا۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی۔ مگر آپ نے اللہ سے اللہ کا کلام سنا لیکن یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ تو میرے محترم اور پیارے دوستو، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال ہے۔ ہماری ہر ایک عبادت یقین سے خالی ہے، تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔